बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मरियम नवाज के एक ट्वीट ने इमरान खान की दौड़ लगवा दी है। वाकया कुछ यूं है कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने आज एक ट्वीट किया, कई ट्वीट किए भाई ने, वैसे आदत है ना बोलन की बहुत ज्यादा ला यानी किस्म की गुफ्तगू तड़ियां ला रहे हैं। अभी भी एक ट्वीट किया हुआ है, हो सकता है जब तक आपके पास मेरा ये व्लॉग आए तब तक वो भाई ने अपनी को साजिश काट के दस दे। ट्वीट किया, मैं आज बताऊंगा कि किसने मेरे खिलाफ साजिश की थी। वो एक साजिश ड्रामा चल रहा है, वो जिंदगी जो है ना, कभी कच्चे का डाकू कभी पक्के का डाकू। कच्चे के डाकुओं से याद आया, वो हमारे दोस्त हैं हसन मुर्तजा साहब, उन्होंने बड़ा दलेरी का काम किया। उनके इलाके के कुछ थे लोग जो ढोल बजाते थे और वो उनका रोजगार था, शादी ब्याहों के ऊपर ढोल बजाकर वो अपनी जिंदगी के दिन गुजारते थे। तो वह उनको धोखे से बुलाया, कच्चे के इलाके में कहते व्याह तुसी आ जाओ, वो वहां पर चले गए, उनको गवाह कर लिया और पैसे मांगते सन। अच्छा, अब बहुत मुश्किल है वहां पे ऑपरेशन करवाना, लेकिन हसन मुर्तजा साहब जो हैं वो पंजाब को मध्य भी गिट्टे गोडे फाड़ ले, उन्हें कहा नहीं भाजी जो मर्जी हो जाए। और सिंध गवर्नमेंट में भी जा, सिंध गवर्नमेंट तो जाहिर है कि उनकी पीपल्स पार्टी की अपनी गवर्नमेंट है, तो दोनों तरफ से फिर ऑपरेशन हुआ मिल मिला के। और फाइनली कल जो है वो बच्चे 9 बच्चे हैं, यानी जवान भी गिन बच्चे, पर हसन की उम्र के हिसाब ने बच्चे ही ने वो सारे बार लहा करवा लिए हैं और इस वक्त तो बड़े खुश है। तो कच्चे के डाकू जो ना उन्होंने को बरामदगी हो गई भाजी, ए पक्के के डाकू को बरामदगी होनी है। वो छापे राती भी पे ने, आज भी पढ़े हैं और मजीद पढ़ेंगे। मैं आपसे अर्ज करूँ, एक नोटिस आ गया इमरान खान को, और वो नोटिस आने के बाद भाई दे हाथ पैर होर फुल गया, क्योंकि तीसरा नोटिस है नैब की तरफ से जो उनको आया है। इससे पहले 2 नोटिस आ चुके इनको और इनकी बेगम साहबा को, लेकिन वो मोकल मना कर देते कि तुसी नहीं जाना। अब तीसरे नोटिस के बाद जो है वो नैब के पास ये कानूनी तौर पर बताया जाता है, मैं ज़ाहिर कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन बताया जाता है कि जनाब उनके पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब ये गिरफ्तारी जो है इनकी वो लगता है कि होने वाली है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है ना वो ओल फोल किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। गुस्से में जैसे बंदा मतलब मालिया खोली का शिकार हो जाता है, या गुस्से में जैसे बंदा घबरा के हाथ पाँव मारता है ना, तिनके का सहारा ढूंढ रहा होता है किसी तरह बचने के लिए, डूबते को तिनके के सहारे ली कहानी, वो वाला कोई सीन है इनका। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच बुझ जाए। मैंने एक सुबह ट्वीट किया था कि जनाब पक्के का डाकू जो है, ये इस नाम का जो ड्रामा है वो अनकरीब अख्ताम की तरफ चला जाएगा। दी एंड का टाइटल उसके एंड पे आ जाएगा। ये ज़राए जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है ना, उनकी तरफ से ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने बातें की हुई हैं कि जनाब तुसी बड़ी दफ़ा गल्लां कीतियां ते जड़ा ना काम तो हुंदा कोई नहीं। यार आप देखिए चीज़ें किस तेज़ी के साथ इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान जो लग रहा था कि रियासत को फतह करके बैठे हुए हैं, सारा कुछ उहदे अगे लम्हा पै गया सी। अब हालत यह है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त एक कैदी की हैसियत से अपने घर में कैद हैं। उनके भांजे हसन न्याजी साहब जो हैं वो बैरिस्टर हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। और उनके गिरफ्तारी जो है उसके बाद फवाद चौधरी की चीका जड़ी ने वही चल रही है। ऐसे नोट करें कि फवाद चौधरी साहब जो है वो लाहौर बैठे नहीं, इस्लामाबाद नहीं जा रहे। कल इमरान खान गया सी इस्लामाबाद, परसों इन्होंने चाहिए इस्लामाबाद जाना, नहीं गया भाई, ठीक है, लाहौर ही बैठा रहा। ये कहीं यकीन दहानियां करा रहे हैं कि यार मैं विचों दे नाल नहीं, मैं तुहाडे नाल हैगा, तुहाडी मेहरबानी मैनू ना फड़ना। इनको पता था गिरफ्तारियां होनी है, इसलिए ये वहां पर नहीं गए। इनके ऊपर वो वाला मुकदमा नहीं है जो इमरान खान समेत सारों के ऊपर है, क्योंकि ये वहां पर थे ही नहीं। तो वो गिरफ्तारी जो है वो हसन न्याजी की, ये इस बात का सबूत है कि भाई ने गल जी ना घर तक रपड़ गई है, बचत कोई नहीं होनी, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मौजूद है। और जजेस के हवाले से तो बड़ा क्लियर कट अब लोग सरेआम कहना शुरू हो गए हैं, ट्रक का जिक्र तो आम ही हो जाता ना। और लाहौर हाई कोर्ट हो तो जनाब कहते हो इशू ही कोई नहीं सर, लाहौर हाई कोर्ट है तो फिर तो इमरान खान का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, मसला ही कोई नहीं का। तो इस तरह की गुफ्तगू लोग करते हैं। अब इसमें रियलिटी कितनी है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हकायक जो हैं या जो मंजर आम पर कम अज़ कम चीज़ें आ रही हैं, जो अमर वाक़या हो रहा है वो ये हो रहा है कि इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है वो कह रही कि भाई जिन्हें मर्जी रिलीफ दे लो, बचत कोई नहीं की पाएंदी। गलत पासे जरा ना बम नूं लत्त मार बैठा, और वो बम जरा ना वो सेबे वाला बम नहीं सीगा, ठीक है, वो दूजा बम सी, ना पेट्रोल बम सी, तो वो पाटेगा तो भाई दा सिर जाएगा।
اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، بڑی سیریس قسم کی باتیں ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں۔ میں تو انہوں جو پائے نا بہت زیادہ جڑا نتار کے گلنا بہت، یعنی میرا پیمانہ جو ہے وہ اس میں سے سوئی کے نکے میں سے شیوا کٹ کے جڑی نا، میں تو دسنا میں تو بہت زیادہ محتاط ہو کے بات کرتا ہوں، لوگ تو پتہ نہیں کی پہ دس دینے تھے۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو پکے کا ڈاکو ہے نا وہ پائن گھبرایا ہے شدید قسم کا۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ یہ تھا ان کا کہ جو ایک ویڈیو ہے جس کے اندر، ویڈیو کلپ میں جس کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے فلاں جگہ پہ گاڑی کو آگ لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار اسی کیوں گاڑی نو آگ لائیے۔ اس طرح کا وہ ایک ٹویٹ تھا، ویڈیو کلپ میں اگر آپ اس کی آوازیں سنتے تو اس طرح کا تھا۔ اب عمران خان نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ ایجنسیوں کا آدمی اور یہ لوگوں کو اکسا رہا تھا، ہمارے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور ہم جو ہے نا ان کو بے نقاب کریں گے، اس طرح کا کہ ساڈے بندے نہیں گئے، ایتے کوئی ایجنسیاں دا بندہ آگے ساڈے ہمارے لوگوں کو بےکا کر تو یہ کام کروا رہا ہے۔ یعنی جو مقدمات درج ہوئے ہیں، جو انہوں نے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کیتا، اسلام آباد پہ حملہ کیا جس طریقے سے، اس کی وہ اب یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اسی نہیں گئے، اے کسی کو اور نے کیتا۔ ایجنسیوں سے مراد ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ خفیہ ادارے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو پے ساڑے دے رہی ہیں۔ یہ ایکچولی خود کو انوسینٹ ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے اوپر مسلسل نظر رکھی ہے۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اب اس دہشت گرد کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیں مریم کی جو ٹون ہے گفتگو کرنے کی، جو الفاظ کا چناؤ ہے، وہ کافی سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں میں عرض کروں کہ دہشت گرد کہہ دینا کسی کو، ویسے تو چور ڈاکو کہہ دینا بھی، ویسے تو جھوٹا کہہ دینا بھی میری نظر میں بہت بڑا الزام ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے یار کسی شریف آدمی کے لیے کہ کوئی اس کو جھوٹا کہہ دے۔ وہ پائے نا اس گل دے دنیا لوکی جڑے نے وہ کئی سال کیس لڑتے رہتے کہ سر نے من جھوٹا کہا، میں تو جھوٹا نہیں ہے، ثابت کرے۔ یہ الزام کسی پر لگایا جانا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اس انسان کی جتنی بھی زندگی گزری ہے اس کو مکمل طور پہ داغدار کر دیتا ہے پکڑ کے۔ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو، ٹھیک ہے؟ اندازے غلط ہو سکتے ہیں، صحیح ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس کو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، پلان کی تو اور بڑھنے ہوتا ہے تو اس سے رپورٹ کر رہے ہوتے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا ہونا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یعنی جو واقعہ رپورٹ کر رہا ہے وہ ایکچولی ہوا ہی نہیں ہے، وہ پلیوں کڑ کے دس رہے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان تے پائن جھوٹو چوٹ چتالی والا کام ہے اللہ دے فضل نال، اور ان کے چاہنے والے بھی پیچھے لینا جدید ہیں، ٹھیک ہے؟ عمران خان کہتے ہیں چور ڈاکو، روٹین کہہ دیں، نواز شریف زرداری ایک کمنٹ کہہ دیں۔ اب مریم نے وہ جو ہے نا ٹون پکڑ لی ہے اور وہ اب ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، بہت بڑا یہ لفظ ہے دہشت گرد۔ کہتی ہے دہشت گرد کو پتہ چل گیا کہ اس کی دہشت گردی پر قانون حرکت میں آئے گا تو اب اکسانا یاد آ گیا ہے۔ یعنی وہ ٹویٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں، ریاست پر حملہ کرنے، درجنوں پولیس والوں کے سر پھاڑنے، پولیس کی گاڑیاں جلانے، پیٹرول بم چلانے اور ضمانت پاک سے تربیت یافتہ دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا۔ اب یہ ہے مریم نواز کا ٹویٹ، ٹھیک ہے؟ اب خان صاحب نے کیا کیا کہ جب مریم نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے کچھ دیر بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے مریم کا ٹویٹ چل رہا ہے، اس کے نیچے دس ٹویٹ واز ڈیلیٹڈ بائی دا ٹویٹ آتھر، ٹھیک ہے؟ یہ باقاعدہ ایک میسج ہے جو وہاں پر ہے۔ اس ٹویٹ میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ سوال یہ ہے سر، یہ اس لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کہ پہلے ہی ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے، اور یہ الزام کسی اور نے نہیں لگایا ہوا، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے لگایا ہے۔ اور جدہ محتاط جا ساڈا وزیر اعظم ہے نا، یہ شہباز شریف صاحب، جڑے بہت ہی یعنی خاص طور پہ حساس اداروں، آرمی چیف، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اشاروں سے کی زبان استعمال کرتے ہیں، الفاظ جو ہیں وہ ہاتھوں سے یا منہ سے ادا نہیں کرتے، یعنی ٹویٹ شویٹ نہیں کرتے ہوتے۔ ان کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا ہے رانا ثناء اللہ کو کہ بھائی جی آہنی ہاتھوں سے نپٹو۔ انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف اور حساس اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، گھٹیا قسم کی غلیظ مہم چلا رہے ہیں۔
اس پر فواد چودھری نے بہت وضاحتیں دی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب اسی نہیں گئے ساڑھے تے نہ پاؤ, لیکن سب کو پتہ ہے کون ہے. کوئی ڈھونڈنا, کوئی یہ پتہ کرانا کوئی مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس کے لیے کتے کوئی ناسا دی اپلیکیشن نہیں دینی پہنتی. اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولیں, جو عمران خان کی حمایتی ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا جناب ان کی ٹائم لائن دیکھنا شروع کر دیں, اللہ خیر چلو پتہ لگ جائے گا. سارے کے سارے وہی ہیں جو عمران خان کو فالوور ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں, وہی آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف جو غلیظ مہم چل رہی ہے اس میں وہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, دوسرے نہیں کر رہے. اگر وہ دوسرا وہاں پہ گیا تو انہوں نے برا بھلا کیا کہ واپس آ گیا, اس سے زیادہ اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ اس کے اندر عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ ایجنسی کا آدمی, یعنی حساس ادارے کا آدمی. اب یہ ثابت کون کرے گا کہ یہ حساس ادارے کا آدمی؟ آپ تے پائے نے الزام لاتا. عمران خان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اوہو غلط شاٹ بج گئی پاجی. اب لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے چکے. لوگ مریم نواز نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا, اس کے اوپر کوٹ کر کے ٹویٹ کر دیا. عمران خان نے اس ٹویٹ کو کر دیا ڈیلیٹ. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ مریم نواز کے ایک ٹویٹ نے عمران خان کی دوڑ لگوا دی ہے. تو پائن اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے مطلب کیا کہتے ہیں, سوچو پھر تولو پھر بولو. ٹھیک ہے, تو عمران خان دا تے انہاں تینا شاواں نہ تعلق کوئی نہیں, صرف بولنا نہ تعلق ہے. جو منہ چ آیا, جو پیٹ میں شے پکی منہ چ کٹتی اللہ کے فضل سے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 99% ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں. لیکن بی بی بشرا کے موکلوں کا یہ کمال ہے کہ ان کی باتوں کو ان کے ماننے والے بوتے نہیں گئے. ویسے 5,000 وہ بچہ تھا جن کو 25 سے 30,000 روپے مہینہ ملتا ہے, وہ کے پی کے, میں نے اور رضی دادا نے اس کے اوپر کافی ولاگ کیے ہوئے ہیں. 5,000 کے پی کے میں ایسا بچہ تھا, کوئی 5,000 یہ پنجاب ہی چگا جائے. ٹھیک ہے, اور کوئی 200-300-400 جڑا نا وہ پی ٹی وچ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, جو عمران خان کے لیے سرکاری پیسے سے عمران خان کے لیے کام کرتا ہے. ٹویٹر ری ٹویٹ کرنی ہے اور جناب ان کو 100 اکاؤنٹ بنایا ہے. یہی کام ہے, دفتر کو نہیں جانا, گھر بیٹھ کے موٹر سائیکل پہ بیٹھے پارک بیٹھے یہی کام کری جانا. یہ ٹوٹل ان کی اسٹرینتھ ہے میڈیا کے اس کے اوپر. باقی پھر اس کے بعد ایک الگریدم ہوتا ہے اپنا ٹویٹر کا. 2 منٹ میں اگر آپ کے ٹویٹ کو فرض کرے 2,000 لائک آ گیا ہے یا 500 لائک آ گیا ہے, تو اس کے بعد جناب وہ پھر اس میں آ جائے گا وہ سپیڈ پھڑ لے گا, تو بس پھر ٹردہ لگا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے, اتنی سی سائنس ہے. یہ سائنس جو ہے خان صاحب نو سمجھ آ گئی تھی, باقی پارٹی نو سمجھ نہیں آئی اور ابھی بھی نہیں آ رہی کہ وہ لوگ جو نگران گورنمنٹ نے کے پی کے نکال دی ہیں وہ سر پی ٹی میں بیٹھے ہوئے ابھی تک. انہوں نے سنگی ساتھی اور سرکاری تنخواہ دے مریم اورنگزیب کی چتر چھایا کے اندر وہ سارا وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. خیر اس بات کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب مریم نواز نے یہ جو ٹویٹ ان کا ڈیلیٹ کرایا نا, اس سے ان کی ایک مورل فتح پائن بن گئی. اب یہ بہادر اتنے ہیں کہ ایک تو حسان نے ایسا پکڑے گیا نا, ویسے اس بھائی کا برا حال ہونا جائے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں, جو ٹویٹس کیے ہوئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں اداروں کو اور اداروں کے جو کرتا دھرتا ہے ان کے ساتھ ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہوئی ہے ساری ریکارڈ کے اوپر ان کے پاس موجود ہے. اس بھائی صاحب جڑے نا بریسٹر صاحب, وہ ان کے اوپر سخت ہاتھ پڑے گا, سخت. ٹھیک ہے, ایک شبلی فراز صاحب ہے, وہ دیکھو پلوان کیڈا دلیر ہے, چیف آف سٹاف. ایسے خان صاحب کے سارے چیف آف سٹاف خان صاحب ورگے نے. گرفتاری تو بڑا ڈر دینا یار. عمران خان بھی ڈر گئے, اس ڈر سے گھروں نہیں نکلتا کہ مجھے گرفتار کر لیں گے. وہ بھی بھائی اندر عدالت دے پاوے پھڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں میں نہیں جانا, پہلے ہائی کورٹ تو ضمانت لے کے آؤ. شبلی فراز صاحب اس وقت جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں نیو نیوز کے مطابق اس وقت وہ سیشن عدالت میں موجود ہیں اور عدالت کے اندر سے وہ وکلا سے کہہ رہے کہ میں باہر نہیں جانا, پولیس میں پھڑ لے گی, تسی پہلے ہائی کورٹ جاؤ اتوں ضمانت کرا کے آؤ میری, تے پھر میں باہر نکلاں گا, ورنہ میں عدالت چوں باہر نہیں جانا. تو پتہ نہیں جب تک آپ کے پاس ولاگ آئے گا تب تک یا پھڑیا گیا ہوئے گا یا پھر لوکی سمجھو کہہ جائیں گے یار کچھ نہیں ہوتا خیر ہے, تو ویسے بھی کیا آیا کہ تیرے ہارٹ نو کوئی پرابلم ہے تو تینوں نہیں کچھ ہوتا. تو اب یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پائے رنگے تو پڑے گئے جے اور واری انہاں دی آنی ہے.
बस इस गल ते यानी आप यकीन रखें, ऐसा नहीं होगा कि जो रियासत को जिस तरीके से इन्होंने चैलेंज दिए हैं और जिस तरीके से इन्होंने पुलिस के ऊपर हमले किए हैं, सर ऐसा नहीं पॉसिबल होता। देखिए पंजाब की पुलिस जो है ठीक है, वो सरकारी मुलाजम है, वो चीफ मिनिस्टर के अंडर हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो है वो मोहसिन नकवी, उसने आज खुली छुट्टी दे दी पुलिस को। उन्होंने कहा मैं कहता जो मुनासिब इकदाम ने करूँ, जेड़ा पुलिस उंगल चुकेगा वो उंगल तोड़ दे फड़ के, हाथ तोड़ दे फड़ के होता। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि हुण ध्यान नाल, हुण नहीं, अब आप अगर इट मारेंगे तो आगे से भाएं पत्थर भी आएंगे, लाठियां भी आएंगी, आंसू गैस भी आएगी। जे तुसी आए वो पेट्रोल बम मारोगे तो अगो फायर भाएं फैर आएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस को खुली छुट्टी देने का मतलब यही है कि मुनासिब मौके के तवार से जो फैसला करना चाहते हैं आप कर लें। ये मैं उसका मतलब कम से कम यही निकाल रहा हूँ, मेरी बात नहीं हुई किसी से, लेकिन उसका मतलब मैं यही निकाल रहा हूँ। तो हुण बाऊ जी ध्यान नाल जागते रहना, पुराने झाके च न रहना, हालात सीरियस हो गए अब। मैं कम से कम ऐसे ही देख रहा हूँ इसको। बहरहाल अब कितने सीरियस हुए हैं और ये किस हद तक इन पर अमल होगा और कैसे चीज़ें आगे नया रुख अख्तियार करेंगी, मेरे अंदाजे दुरुस्त साबित होंगे या जो हैं वो पहले की तरह सिलसिला चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी इंतज़ार करता हूँ, लेकिन अपना कमेंट ज़रूर कीजिए, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग।